بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم غير المغضوب عليهم صل على أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته والصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين معاني أبا القاسم محمد الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الحكيم في قرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم. سلام على إبراهيم. صلوات. سورہ مبارکہ صافات کی 107ویں 8ویں اور 9ویں 3 آیتیں پڑھی ہیں. آیت ایک صفحے کی بھی ہوتی ہے اور آیت ایک لفظ کی بھی ہوتی ہے. آیت اللہ کی ہے، لہذا وہ طویل ہو یا قصیر، وہ لمبی ہو یا مختصر، ہم اس قبیلے سے تعلق ہی نہیں رکھتے جو لمبوں کا احترام کرتے ہیں. ہم فٹوں سے قدوں کو نہیں ناپتے، انچی ٹیپوں سے انسان کا قد نہیں ناپا جاتا، فٹے سے نہیں ناپا جاتا کہ کون بڑا ہے کون چھوٹا ہے. کردار بتائے گا کہ بڑا ہے یا چھوٹا ہے. خبردار، جس قبیلے سے میرا اور آپ کا تعلق ہے، ہم سنی ہوں یا شیعہ، یہ سندھ کا حسن ہے، یہاں کا ہندو بھی مولائی ہے، یہاں کی ثقافت میں تشیع ہے. ابھی پچھلے دنوں صدر مملکت کی میٹنگ میں محرم کے حوالے سے گفتگو تھی، تو ہم نے اس میں عرض کیا تھا، ہم نے اس میں بیان کیا کہ عزاداری سید الشہداء کی پاکستان میں مذہب سے زیادہ ثقافت ہے، اور جہاں ثقافت کوئی چیز بن جائے تو پھر اس کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا. یہاں کی ثقافت میں عزاداری ہے. یہاں کا اب یہی حیدرآباد لے لیجیے، حیدرآباد میں 400 پڑوں کے جلوس ہیں، صرف شیعوں کے 50 ہیں، شیعوں کے صرف 50 اور 350 سنیوں کے. یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی کہ سنی. عزاداری تو جو بھی بیدار دماغ ہوگا وہ حسین کا ہوگا، جس کا ضمیر زندہ ہوگا وہ امام حسین کا نام لے گا. یہ جام شوروں میں بھی اس وقت بھی مجلس میں مجھے یقین ہے کہ مجلس میں آدھا مجمع اہل سنت کا ہے. تو یہ حسن ہے امام حسین کے ذکر میں. مہدی بھائی یہاں آ جائیے، آپ کچھ پیچھے بیٹھے ہیں. توجہ ہے، دقت ہے آپ کی. تو یہ میں نے آپ کے سامنے جو 3 آیتیں تلاوت کی ہیں قرآن کی مختصر آیات ہیں.
ان ھذا لہو البلاء المبین. یہ جو ابراہیم کا قصہ، یہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ ہے، یہ بہت بڑی آزمائش. بلا سندھی میں تو سانپ کو کہتے ہیں نا، وہ عربی زبان میں سانپ کو نہیں کہتے، آزمائش کو کہتے ہیں. اچھا، بہت سے لوگوں کے لیے سانپ آزمائش بن جاتا ہے، وہ اور بات ہے. لیکن عربی زبان میں بلا یعنی آزمائش، امتحان. دنیا میں کوئی پیدا نہیں ہوا ہے مگر یہ کہ اسے امتحان دینا ہوگا. اللہ کی نہ کسی سے رشتہ داری ہے، نہ اللہ کا کسی سے پڑوس ہے، نہ اللہ کسی کا باپ ہے، نہ اللہ کسی کا بیٹا ہے، نہ اللہ کسی کے پڑوس میں رہتا ہے. جب اللہ کا کسی سے پڑوس بھی نہیں ہے، رشتہ داری بھی نہیں ہے، تو پھر اللہ انعام تو اسے دے گا جس کا کردار اچھا ہوگا. اللہ مقام اسے عطا کرے گا جو اچھا امتحان دے گا. تو یہ تو طے ہے کہ ہم سب کو امتحان دینا ہے، اور ہم سب امتحان کی کیفیت میں. اس وقت بھی آپ تشریف فرمائیں، یہ آپ کا امتحان ہے. وہاں بیٹھ کر آپ امتحان دے رہے ہیں، یہاں بیٹھ کر میں امتحان. مگر امتحان سب کا ہے، کوئی ایسا نہیں ہے جس سے اللہ نے امتحان نہ لیا ہو. فرق یہ ہے کہ کچھ سے پہلے امتحان لیا، انعام بعد میں دیا. کچھ کو انعام پہلے دیا، امتحان بعد میں دیا. بس یہی موٹا سا فرق ہے انبیاء کرام میں اور اہل بیت مصطفیٰ میں. انبیاء کرام سے امتحان پہلے لیا ہے، انعام بعد میں دیا ہے. اہل بیت کو انعام پہلے دیا ہے، امتحان بعد میں دیا ہے. مگر کوئی ایسا دنیا میں نہیں گزرا جس نے امتحان نہ دیا ہو. تو امتحان سب کو دینا ہے. اب آیت کا ترجمہ سنیے. ان ھذا لہو البلاء المبین. یہ ابراہیم کا قصہ ایک بہت بڑی آزمائش حضرت ابراہیم کے لیے. آپ کے ذہن میں رہے کہ میں عید کے دوسرے دن مجلس پڑھ رہا ہوں، لہذا مناسبت سے بات کرنی ہے. کچھ دیر کے لیے آپ کو مینا لے جانا ہے مجھے. اور ویسے بھی مجلس امام حسین سرزمین مینا سے کم فضیلت نہیں رکھتی. مینا قربانی کی زمین کو کہتے ہیں، اور مجلس بھی بغیر قربانی کے ہوتی نہیں ہے. پیسہ قربان کرنا پڑتا ہے، وقت قربان کرنا پڑتا ہے، جی اپنے تعلقات کو قربان کرنا پڑتا ہے. کیا کہا تھا کہ رافضی تھی میں ماتمی تھی میں، تو آپ کو اپنے تعلقات بھی قربان کرنے پڑیں گے. توجہ کر رہے ہیں؟ لہذا تعلقات قربان کرنا کس کی خاطر؟ جس کا تعلق ہی اصلی تعلق ہو. میں اگر فرض کریں آپ سے دوستی میری چھٹ جائے، لیکن آپ سے چھوڑ کر جس سے ہو رہی ہے وہ کون ہے؟ اگر دنیا کی دوستی ٹوٹ رہی ہو اور حسین کی دوستی مل رہی ہو تو یہ سودا اچھا سودا ہے. تو امتحان آزمائش ہے. اب حضرت ابراہیم مینا خود ایک آزمائش کی جگہ، عرفات ایک آزمائش کی جگہ، اور مزدلفہ ایک آزمائش کی جگہ، مکہ خود آزمائش ہے. جی ان ھذا لہو البلاء المبین. یہ ابراہیم کا جو دور ہے یہ بڑی آزمائش کا دور ہے. کیا کیا حضرت ابراہیم نے؟ کیا آزمائش دی حضرت ابراہیم؟ 3 امتحان دیے. سب سے پہلا امتحان حضرت ابراہیم نے یہ دیا کہ ابراہیم نے اپنے وطن کو چھوڑ کر ہجرت کی، اور ہجرت ہی نہیں کی بلکہ ایسی زمین سے گزرے کہ جس زمین پر پانی بھی پینے کو نہیں تھا. وہاں اللہ کا حکم آیا کہ اپنے بچے کو اور اپنی زوجہ کو چھوڑ کر چلے جاؤ. کوئی کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک کہ گھر سے اس کی حمایت نہ ہو. اگر گھر والے حمایت نہیں کر رہے تو تحریک کامیاب نہیں ہوگی. اگر حضرت ابراہیم کی زوجہ نے کہہ دیا ہوتا نا، جب حضرت ابراہیم نے اپنی زوجہ ہاجرہ کو اور بیٹے اسماعیل کو ایسی جگہ چھوڑ دیا جہاں پانی بھی نہیں تھا، تو حضرت ہاجرہ بڑھ کے کہتی نا کہ آپ کیسے شوہر ہیں، اپنی بیوی کو کہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ صرف اتنا سوال کیا، یہ آپ کے اللہ کا حکم ہے؟ حضرت ابراہیم نے فرمایا میرے اللہ کا حکم ہے. فرمایا میں صابرہ رہوں گی. ایک چور چنا اعتراض نہیں کیا اپنے شوہر کے اوپر، اور اس سرزمین پر رہیں کہ جہاں حضرت ابراہیم چھوڑ کر جا رہے ہیں، وہاں زندگی گزارنے کے آثار نہیں ہیں. ابراہیم چھوڑ کر چلے گئے، یہ ان کا امتحان تھا.
हाजरा साबिरा रही, ये इनका इम्तिहान है। और जो साबिर होता है ना, नतीजा उसी के हक में होता है। आज गुजर जाता है, कल उसका होता है जो आज साबिर होता है। जैसे ही बच्चे को प्यास लगी तो आपको नजर आया कि पानी है, दौड़ी पानी की तरफ, वहां पहुंची तो पानी नहीं था, मुड़ कर देखा तो वहां पानी नजर आया, वहां दौड़ कर आई, वहां पहुंची तो वहां पानी नहीं था, फिर मुड़कर देखा तो वहीं दोबारा पानी नजर आया, फिर दौड़कर वहां आ गई, 7 मरतबा गई हैं, आई हैं। मैं कहता हूं अगर हजरत हाजरा के 7 मरतबा चक्कर पर पानी न निकला होता तो मुसलमानों को भी शायद 70 मरतबा चक्कर करना पड़ते। लेकिन एक मरतबा अल्लाह ने आजमा लिया कि कोशिश तुम्हारा काम है, नतीजा तो मेरे हाथ में है। कोशिश करो, सही करो, तलाश करो, यहां से वहां दौड़ रही है, पानी नजर आ रहा है, पानी नहीं होता। और एक मर्तबा क्या देखा कि परिंदे इस्माइल के करीब उतर रहे हैं और उड़ रहे हैं, तो दूर से सोचने लगी कि परिंदे तो वहां उतरते हैं जहां पानी हो, ये मेरे इस्माइल के पास परिंदे क्यों उतर रहे हैं। वापस आई इस्माइल के पास तो क्या देखा, हजरत इस्माइल ने जो पैर रगड़ रहे थे ना प्यास से, वहां से चश्मा निकल आया। आपने देखा, मेहनत बुजुर्ग करते हैं, नतीजे औलादे लेते हैं। माँ बाप मेहनत करेंगे, बुजुर्ग मेहनत करेंगे, नतीजे औलादों को मिलेंगे। आज महबूब अली शाह साहब एक जुलूस निकालना चाहते हैं, ये जुलूस अपने अब्बा का तो नहीं निकाल रहे, ये इमाम हुसैन का जिक्र को आम करना चाहते हैं। वैसे ही मैं फकीरों का मोतक़िद हूँ, फकीरों से मुझे बड़ा प्यार है, फकीरों से मुझे बहुत प्यार है, अगरचे आजकल माशरे में फकीर मिल नहीं रहे। ये जो मांगने वाले होते हैं ना, ये फकीर नहीं होते। फकीर वो होता है जो देता हो, एतमाद देता हो, भरोसा देता हो, अल्लाह अपने मौला पे तवक्कुल देता हो। तो फकीरों को तो वैसे ही हम फकीरों की औलाद हैं। अल्लाह करे कि हमेशा फकीर रहें। 2 करोड़ की गाड़ी में बैठकर भी फकीर रह सकते हैं आप, 5 करोड़ का मकान बनाकर भी आप फकीर रह सकते हैं। ये कैसे मुमकिन है? आप महंगे मकान में रहें मगर झोंपड़ी में रहने वाले को हकीर न समझें। आप महंगी गाड़ी में बैठे मगर पैदल चलने वाले को जलील न समझें। तो पैदल चलने वाले का जब आप एहतराम करेंगे तो आप बड़ी गाड़ी में बैठकर भी फकीर रहेंगे। अल्लाह करे, अल्लाह करे हम हमेशा फकीर रहें। अल्लाह आप सबको फकीर बनाए। घबरा क्यों रहे? लाइयामीन बोलिए। पहले तशरीह कर दी, फकीर उसे नहीं कहते जिसके पास पैसा ना हो, फकीर उसे कहते हैं जो पैसे को लात मारता हो, पैसे को अहमियत ना देता हो। जो पैसे को अहमियत ना दे वो फकीर है। और जितना ये दुनिया का मौला अली ने तो दुनिया के बारे में खूब बताया ना। मौला फरमाते हैं इस दुनिया को जितना तुम लात मारोगे इतना ही तुम्हारे पैरों से चिमटे रहेगा। ये बच्चे जरा तजर्बा करके देखें, पैसे से मुस्तगनी हो जाए, दुनिया से मुस्तगनी हो जाए, नहीं चाहिए। 2-3 दफा छोड़ के देखें पैसा। आप यकीन जानिए, आप अगर 10,000 रुपए छोड़ेंगे ना किसी दुनिया के पैसे को, और दीन की खातिर, अखलाक की खातिर, इंसानियत की खातिर, थक रहे हैं आप, इंसानियत की खातिर, दीन की खातिर, अखलाकियात की खातिर, भाई की खातिर, पड़ोसी की खातिर, किसी परेशान की खातिर आप 10,000 रुपए छोड़िए, मैं आपको लिख कर दे सकता हूं कि 50,000 आपके पास आएंगे। ये तजुर्बा करके जितना आप दुनिया से हाथ उठाएंगे, और वैसे भी हम मजलिस में जूतियां उतार के बैठे हैं। कोई जूती पहने बैठा है? सब जूतियां उतार कर आए ना। मौला अली ने जूतियों का नाम रखा है, अली ने जूतियों का नाम रखा है दुनिया। हम जब मजलिस में आते हैं दुनिया छोड़ कर आते हैं। इमाम बारगाह में दुनिया नहीं है, मस्जिद में दुनिया नहीं है। दुनिया की खातिर जीने वाले और हैं और दुनिया को छोड़ कर रहने वाले और हैं। अली के मुरीदों की तो खुशबू ही कुछ और होती है। मौला अली के चाहने वालों की चाल बताती है कि अली वाला जा रहा है। हमारा
حلیہ بتاتا ہے کہ میں اہل بیت سے جڑے ہوئے لوگ ہیں۔ توجہ چاہوں گا عزیزان گرامی، میری باتوں پر توجہ کریں گے تو جتنا فقر بڑھائیں گے نا اپنا، جتنا فقر بڑھائیں گے اتنا ہی اللہ نے یہ طے کر رکھا ہے کہ دنیا اسی کے ساتھ رہے گی جو فقیر ہوگی۔ مجھے بتائیے سندھ کے بلکہ بر صغیر کے بڑے فقیروں میں ایک فقیر کا نام قلندر ہے یا نہیں؟ کتنا بڑا فقیر، اور آج دنیا ان کو کہتی ہے شہنشاہ قلندر، جس کے کپڑوں میں پیبند ہوتا تھا، جس کے کپڑے پھٹے ہوئے ہوتے تھے، جس کی زندگی سادہ ہوتی تھی، آج ان کے مزار پہ جا کر کوئی بات کرتا ہے تو اللہ عطا کرتا ہے۔ تھوڑا سا آزما کے دیکھیے، فقر کا مزہ لے کے دیکھیے، توجہ کر لی آپ؟ تو بحث یہ ہے، بات یہ ہے، مجھے اندازہ ہے کہ وقت طویل ہوتا جا رہا ہے اور موسم بھی بہت مساعد نہیں ہے، اور مجلس بڑی یادگار مجلس ہے۔ تو شاہ صاحب جو ہے وہ ایک جلوس نکلنا چاہتے ہیں، وہ جلوس ہے امام حسین کا، تو جو بھی حسینی ہوگا وہ ان کا ساتھ دے گا۔ تو میں آپ سب سے گزارش کر رہا ہوں، ہم آج گفتگو کر رہے تھے، اس سے پہلے بھی گفتگو رہی ہے، آئندہ بھی گفتگو ہوگی، اور میرا پیغام جناب ڈپٹی کمشنر صاحب تک بھی جا رہا ہے کہ ہم پرامن لوگ ہیں، ہم جو ہے وہ معاشرے میں امن پھیلانے والے لوگ ہیں، بس ہم چاہتے یہ ہیں کہ گلی گلی حسین کا پیغام پہنچے۔ اب اگر آپ کہتے ہیں یہ روٹ نہیں، یہ روٹ کوئی بات نہیں، ہم وہ روٹ نہیں، ہم یہ روٹ لے لیں گے، اور ہم تو ویسے ہی اس قبیلے کے لوگ ہیں کہ جب راولپنڈی کا سانحہ ہوا تو ہر ٹی وی چینل پر گفتگو یہ ہو رہی تھی کہ انہیں بیابانوں میں اور صحراؤں میں روٹ دے دو، یہ اپنی مجلسوں سے یہ مجلسیں اور جلوس شہروں سے نکال کر صحراؤں میں لے جائیں۔ تو مجھے بھی ٹی وی چینل پر بولنے کا موقع ملتا رہتا ہے۔ میں نے ایک فورم پر کہا کہ جی ہم تیار ہیں شہروں سے جلوس ختم کر کے صحراؤں میں لے جانے کے لیے، مگر یہ کوئی لکھ کر دے دے کہ 50 سال بعد وہاں شہر نہیں بسے گا۔ یہ کیا بات ہوئی کہ صاحب وہاں شہر سے باہر سے، شہر اگر وہاں بس گیا پھر آپ کیا کریں گے؟ تو یہ تو یہ کوئی منطقی اور معقول بات نہیں ہے۔ لہذا میں سردار شاہ صاحب بھی تشریف فرما ہے، محبوب علی شاہ صاحب بھی، اور میں پیغام عرض کر رہا ہوں، میں خط بھی لکھ چکا ہوں ڈپٹی کمشنر صاحب کو، اور میں امید کرتا ہوں کہ ایک روٹ شاہ صاحب سوچ رہے تھے، دوسرا روٹ ابھی گفتگو میں آیا ہے، تو انشاءاللہ وہ جو روٹ دوسرا گفتگو میں آیا ہے وہ بھی قابل قبول ہے شاہ صاحب کے لیے بھی، ہمارے لیے بھی، اور جام شوروں کی انتظامیہ کے لیے بھی۔ تو امید کرتا ہوں کہ جلدی یہ مسئلہ حل ہوگا، ورنہ میرے لیے کراچی دور نہیں ہے۔ 7 محرم کی مجلس نشتر پارک کی پڑھ کر تو میں یہاں آ جاؤں گا، اور جناب پرویز سمو صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ٹنڈوا لیار بھی آیا ہوا ہے، حیدرآباد کے مومنین بھی ہیں، تو پھر جب 7 محرم کو ہم آئیں گے تو پھر خیرپور سے بھی لوگ آئیں گے، سکھر سے بھی لوگ آئیں گے، اور پھر یہاں ایک تاریخی رنگ بنے گا، تو پورے سندھ سے لوگ آئیں گے، اور اگر ہم نے زیادہ زحمت دے دی تو لاہور سے بھی آ جائیں گے۔ معقول اور منطقی انداز سے مسئلے کو حل کرنا چاہیے۔ ہاں بعض لوگوں کو ممکن ہے کہ اعتراضات ہوں تو اس کا حل انتظامیہ کو چاہیے۔ میں کچھ دن کے بعد پاکستان کی ریاست کے بڑی شخصیت سے بھی ایک ملاقات میں ہوں، تو مجھے ضرورت نہیں ہونی چاہیے کہ وہاں بھی یہ بات کی جائے، تو ورنہ وہاں بھی یہ بات کی جا سکتی ہے۔ اگر بہانہ یہ ہے اور عنوان یہ ہے کہ جی رینجرز والے راضی نہیں ہو رہے تو ان سے بھی بات ہو جائے گی، اگر فرما رہے ہیں کہ جی ISI MI والے راضی نہیں ہو رہے تو وہ بھی ہمارے عزیز ہیں۔ ہم اسرائیل کی ایجنسیوں کے ایجنٹ نہیں ہیں، ہم پاکستان کے اداروں کا احترام کرتے ہیں، لہذا پاکستان کے ادارے ہمارا بھی احترام کرتے ہیں اور کرنا چاہیے۔ میں تو فارسی بھی اردو لہجے میں بولتا ہوں، ہمیں جب ایران کی ایمبیسی ایمبولینس گفٹ کر رہی تھی تو ہم نے نہیں لی، انہوں نے جماعت اسلامی کو دے دی،
ہمارے اپنے ٹرسٹ کے پاس 20 سے زیادہ ایمبولینس ہیں پورے پاکستان میں. جب وہ ہمیں گفٹ دینے لگے تو میں نے کہا جی ہمیں آپ کی ایرانیوں کی ایمبولینس نہیں چاہیے. تو انہوں نے پھر ہمارے بھائیوں کو دے دی, جماعت اسلامی والوں. کوئی بات نہیں, اچھی بات ہے, وہ بھی خدمت خلق کر رہے ہیں. تو کسی نے مجھ سے کہا آپ نے ایرانیوں سے کیوں نہیں لیا؟ میں نے کہا نہیں ہے, میں پاکستانی شہری کو ایسا دیکھنا چاہتا ہوں کہ ہم ایران کی مدد کریں, ہماری مدد کوئی اور نہ کرے. ہمارے پاس پیسے کی بھی کمی نہیں ہے, ہمارے پاس اہل خیر کی بھی کمی نہیں ہے, ہمارے پاس صاحبان ثروت کی بھی کمی نہیں ہے. بڑے وقار کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں, آبرو کے ساتھ جینا چاہتے ہیں, برابری کی بنیاد پہ رہنا چاہتے ہیں. آپ میرا احترام کریں, میں آپ کا احترام کروں. لہٰذا امید کرتا ہوں کہ یہ مسئلہ بہت جلد حل ہوگا اور ہمیں اچھی خبر ملے گی. اور انشاءاللہ 7 محرم کو جلوس جو ہر سال کسی نہ کسی کھٹائی کا سامنا کرتا ہے تو وہ نہیں ہوگا انشاءاللہ. اور اچھی خبر آپ دیں گے کہ امام حسین کی عزاداری میں. اور پھر یہ کس نے کہا ہے کہ عزاداری صرف شیعہ کرتے ہیں؟ مسئلہ سب کا ہے, ہم سب کا ہے. بلکہ میں گزارش کروں گا کہ اس دن کے جلوس میں جو ہے وہ اہل سنت کی تعداد ہمیشہ کی طرح رہنی چاہیے, بھرپور ان کی خدمت ہونی چاہیے, ان کو میزبانی آپ کی ہو اور مہمان وہ ہوں. ہم مل کر امام حسین کو پرسہ دیں گے. ابراہیم علیہ السلام نے امتحان کیا دیا, اپنی زوجہ کو چھوڑ دیا, اپنے بچے کو چھوڑ دیا. دوسرا امتحان حضرت ابراہیم کا, اللہ نے کہا نہیں کہ اور امتحان بھی چاہیے. اے ابراہیم ہماری خاطر آگ میں جلنے کو تیار ہو. ابراہیم تیار ہو گئے. اطمینان قلب ابراہیمی تو دیکھیے, آگ میں پھینکے جا رہے ہیں اور زبان پہ اللہ کی تسبیح ہے. جب جبریل نے آگے کہا نا حل لک حاجت یا ابراہیم, اے ابراہیم کوئی حاجت ہے, میں مدد کروں تمہاری؟ تو حضرت ابراہیم نے فرمایا اما الیک فلا, ہاں حاجت ہے مگر تم سے نہیں ہے. پھر کس سے ہے تمہیں حاجت؟ کا اسی سے ہے جس نے تمہیں آنے کی اجازت دی ہے. اسی اللہ سے مجھے حاجت ہے, وہی مجھے بتائے, وہی میری رہنمائی کرے, وہی میری مدد کرے. فرمایا پھر کہو, میں کہہ دیتا ہوں اللہ سے جا کر. حاجت بتاؤ, میں جا کر اللہ سے سنا دیتا ہوں, جا کے تمہاری حاجت سنا دیتا ہوں, پیغام پہنچا دیتا ہوں. کیا فرمایا حضرت ابراہیم نے؟ فرمایا علمہ بحالی یغنی عن سؤالی, وہ مجھے دیکھ رہا ہے, یہی تو میری حاجت ہے. اس کے علاوہ اللہ سے کیا, وہ میری طرف توجہ کر رہا ہے, یہی تو سب سے بڑی حاجت ہے. اللہ کی توجہ میری طرف ہو جائے. یہ حضرت ابراہیم امتحان دے رہے ہیں. اب جب یہ کیفیت اللہ نے دیکھ لی, اور یا اللہ اور کیا مجھ سے چاہیے. دیکھیے انسان پیسہ قربان کر دیتا ہے اولاد کی خاطر, جان قربان کر دیتا ہے اولاد کی خاطر, لیکن اولاد کو قربان نہیں کرتا. ابراہیم سے کہا ابراہیم اپنے بچے کے گلے پہ چھری چلاؤ. ابراہیم نے چھری رکھ دی, چلا دی. گلا کٹتا ہوا محسوس ہوا, خون نکلتا ہوا محسوس ہوا. پٹی کھول کر جب دیکھا, آنکھوں پٹی بندی تھی نا, پٹی کھول کے جب دیکھا تو اسماعیل کھڑے ہوئے تھے, دمبا ذبح ہو گیا تھا. تو حضرت ابراہیم نے فوراً کہا یا اللہ میری قربانی قبول نہیں ہوئی؟ فرمایا نہیں ابراہیم, ہمیں تمہارا اسماعیل نہیں چاہیے تھا, ہمیں تو تمہارا دل چاہیے تھا. تم نے ہماری خاطر اپنے بچے کو قربان کر دیا, ہمیں تمہارا دل کی کیفیت چاہیے تھی. حضرت ابراہیم چھری چلاتے تھے نا, چھری الٹی ہو جاتی تھی, پھر سیدھا سے رکھ کے چلاتے تھے, پھر چھری خود بخود الٹی ہو جاتی تھی. تو چھری سے کہنے لگے کہ میں تجھے سیدھا رکھتا ہوں تو الٹی کیوں ہو جاتی ہے؟ تو چھری بولی الخلیل امرنی والجلیل نہانی, خلیل مجھے امر دیتا ہے, جلیل مجھے روک دیتا ہے. ایک ساتھ کہنے لگے مولانا چھری بولتی ہے کیا, چاقو بولتا ہے کیا؟ میں نے کہا تمہیں ابراہیم کا چاقو بولتا ہوا نظر نہیں آ رہا تو ذوالفقار بولتی کیسے نظر آئی گی؟ علی کے ذوالفقار مولا علی سے باتیں کرتی تھی. بھائی یہ انسان کی پرانی کمزوری ہے کہ یہ اپنا عیب کسی اور پہ ڈالتا ہے. یہ جو اس وقت ہوا چل رہی ہے نا, یہ بول رہی ہے, کیا معلوم یہ یا علی بول رہی ہے. یہ جو درخت ہے نا یہ بولتے ہیں, یہ جو پتھر ہے نا یہ بولتے ہیں, یہ جانور بولتے ہیں. میں نہیں سمجھتا تو یہ میرا عیب ہے.
اور انسان اپنا عیب کسی اور پہ ڈالے، یہ انسان کی پرانی کمزوری ہے۔ یہ پتھر باتیں کرتے ہیں، ایک دفعہ بولتے ہوئے دیکھ لیا تو تمہیں یقین نہیں آیا کہ بولتے ہیں؟ جب سرکار نے ہاتھوں پہ لیا تو انہوں نے کلمہ پڑھ کر بولا نا، یہ بولتے ہیں، میں نہیں سن رہا ان کو کہ یہ کیا بول رہے ہیں۔ مولا علی کے ذوالفقار بولتی تھی مولا سے، اور صرف مولا سے نہیں، بیوی سے بھی بولتی تھی۔ روزانہ جب گھر میں لا کے رکھتے تھے تو سیدہ کو پوری جنگ کی گزارش سناتی تھی۔ آج علی نے کتنے مارے ہیں، کیسے مارے ہیں، سر سے کنے مارا ہے، دھڑ سے کنے مارا ہے، تعداد کتنی تھی مرنے والوں کی، جی بھاگتے ہوئے کو نہیں مارا علی نے۔ ذوالفقار مولا علی کی گزارش سناتی تھی سیدہ زہرا۔ اور جناب زہرا جب مولا علی سے بتاتی تھی نا، آج آپ نے اتنے مارے، آج آپ نے ایسے مارے، تو ایک دن مولا نے فرمایا کہ سیدہ تمہیں کس نے بتایا؟ فرمایا میرے بھائی ذوالفقار نے بتایا ہے۔ سیدہ نے ذوالفقار کو اپنا بھائی کہا ہے۔ ہاں یہ باتیں بعض لوگوں کے حلق سے اترتی نہیں ہیں، یہ کہاں سے لے آئے مولانا بات، میں ویسے ہی مشکل میں ہوں۔ توجہ کر رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم نے امتحان دیا، اپنا بچہ قربان کر دیا، چھری چلا دی تھی۔ اب یہ جو امتحانات ہیں نا حضرت ابراہیم کے، انہیں اللہ کہہ رہا ہے ان ھذا لھو البلاء المبین۔ یہ ابراہیم کی قربانیاں، یہ ابراہیم کی آزمائشیں بہت بڑی تھیں، بہت اونچی آزمائشیں تھیں۔ ایسا لگ رہا ہے اس آیت پر اگر ہم رک گئے، ایسا لگ رہا ہے اس سے بڑی آزمائش ہے ہی نہیں، اس لیے کہ بلاء المبین کھلی ہوئی آزمائش، روشن آزمائش، لیکن فوراً کہا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے اس قربانی کو ایک بڑی قربانی پر مؤخر کر دیا۔ ہم نے اسماعیل نہیں لیا، ہم نے اسماعیل نہیں لیا، اسماعیل کہاں ذبح ہوئے، ہم نے اسے ایک بڑی قربانی پر مؤخر کر دیا۔ اب علامہ اقبال سے سنیں کہ بڑی قربانی کیا ہے۔ شاعر مشرق مصور پاکستان کہتے ہیں اللہ اللہ بائے بسم اللہ پدر، بے کے نیچے کا نقطہ علی ہے۔ علامہ اقبال فرما رہے ہیں اللہ اللہ بائے بسم اللہ پدر، مانیے ذبح عظیم آمد پسر، اور ذبح عظیم کا جو مانی ہے وہ ہے حسین۔ یہ جنت کا دمبا نہیں ہے جو موٹا تھا اس لیے اللہ نے عظیم بول دیا۔ بعض نے لکھا ہے تفسیر میں کہ ذبح عظیم یعنی جنت کا موٹا تازہ دمبا۔ معاذ اللہ معاذ اللہ، اہل بیت کی شان سے غفلت کا نتیجہ انبیاء کی توہین کی صورت میں نکلتا ہے۔ یعنی معاذ اللہ حضرت اسماعیل سے زیادہ عظیم ہے، جو اللہ نے حضرت اسماعیل سے زیادہ عظیم دمبے کو بول دیا معاذ اللہ نہیں، عظیم سے مراد اسماعیل سے بھی زیادہ عظیم۔ وہ کون ہے؟ وہ ابراہیم کی نسل سے آنے والا حسین۔ لہذا قرآن پکار کر کہتا ہے سلام علی ابراہیم، سلام ہو ابراہیم پر، آل ابراہیم پر، جن کی نسل میں قربانیوں کا سلسلہ رہے گا۔ امام حسین کی قربانی حضرت اسماعیل کی قربانی سے بڑی قربانی ہے۔ اگر ایک ایک نقطے پر غور کریں تو بات روشن ہے۔ اسماعیل پیاسے نہیں تھے، مگر اب جو ذبح عظیم ہوگا وہ پیاسا بھی ہوگا۔ اسماعیل کی والدہ نے ذبح ہوتے ہوئے نہیں دیکھا، مگر اب جو ذبح عظیم ہوگا اس کی ماں اسے ذبح ہوتے دیکھے گی۔ اسماعیل دشمنوں میں گھرے ہوئے نہیں تھے، اب جو ذبح عظیم آئے گا اسے دشمن گھیر کر ماریں گے۔ اسماعیل بے وطن نہیں تھے، غربت میں نہیں تھے، وطن سے دور نہیں تھے، مگر اب جو ذبح عظیم آئے گا وہ غربت میں ہوگا، وطن سے دور ہوگا، وہ اپنے شہر مدینے میں نہیں ہوگا۔ اب ذبح عظیم تبھی عظیم کہلائے گا کہ جب ابراہیم کی قربانی سے مختلف قربانی ہو۔ اللہ نے سب سے بڑی قربانی حضرت ابراہیم سے لی اور ابراہیم کی قربانی کو مؤخر کر دیا حضرت اسماعیل کی قربانی پر۔ حسین کی قربانی چاہیے۔ یہ محرم جس کی آمد اس کی تیاری کرنی ہوگی۔
حج کی تیاری کرتے ہیں آپ، زیارات کی تیاری کرتے ہیں آپ، شادی کی تیاری کرتے ہیں آپ، کسی بزرگ کی برسی آ رہی ہوتی ہے تو تیاری کرتے ہیں آپ، اپنے بچے کی کوئی تقریب کر رہے ہوتے ہیں تو تیاری کرتے ہیں آپ، محرم کی بھی تیاری کریں گے۔ 3 باتوں کی تیاری کی طرف توجہ کریں۔ سب سے پہلے تو بانیان کو ہر سال سے زیادہ دقت کی ضرورت ہے۔ یہ ممبر علم پھیلانے کی جگہ ہے، نفرتیں پھیلانے کی جگہ نہیں ہے۔ یہ ممبر علم پھیلانے کی جگہ ہے، جہالت عام کرنے کی جگہ نہیں ہے۔ اس ممبر پر وہ آئے کہ جو علم کی بات کرے، محبت کی بات کرے، جوڑنے کی بات کرے، نفرتوں کا خاتمہ کرے، محبتوں کو فروغ دے۔ اگر یہاں بیٹھ کر کوئی لڑنے کی بات کر رہا ہو یا لڑانے کی بات کر رہا ہو، سمجھے شیطان کی آواز ہے، اور حسین کے ممبر پہ کسی شیطان کو آنے کی ضرورت نہیں۔ کون بٹھاتا ہے مجھے ممبر پہ؟ کون لے کر آیا آج کی مجلس میں؟ بانی مجلس لے کر آئے مجھے آج کی ممبر پہ بٹھانے کے لیے۔ تو بانی کی بڑی ذمہ داری بنتی ہے، ہر قصیدہ پڑھنے والے کو، ہر نوحہ پڑھنے والے کو، ہر خطیب کو بانی کہے۔ اس مجلس میں سنی بھی آتا ہے، اس مجلس میں ہندو بھی آتا ہے۔ ہم مسجد میں مجلس کرتے نہیں ہیں، ہم امام بارگاہ میں مجلس کرتے ہیں۔ مسجد میں ہندو نہیں جا سکتا، مگر امام بارگاہ میں ہر حسین کا چاہنے والا آ سکتا ہے۔ لہذا یہاں بیٹھ کر کسی کی دل آزاری کی بات نہیں ہونی چاہیے، کسی کے خلاف کوئی بات نہیں ہونی چاہیے، آپس کی نفرتوں کی باتیں یہاں نہیں ہونی چاہیے۔ جتنی لڑائیاں آپ کو لڑنی ہیں اپنے گھر جا کے لڑیے، امام بارگاہ میں کوئی لڑائی نہ کیجیے۔ جی یہ وادی مقدس ہے، یہاں جوتیاں اتار کر آئے ہیں تو دنیا چھوڑ کر آئے ہیں۔ تو سب سے پہلی ذمہ داری بنتی ہے بانی مجلس ازا کی۔ آپ فرش بچھائیں گے، اعلان کریں گے، ممبر لگائیں گے، تب مجلس ہوگی نا۔ تو آپ کی بڑی ذمہ داریاں ہیں، اور الحمدللہ دور بہت بہتری کی طرف ہے۔ ہمارے پاس اچھے پڑھنے والے موجود ہیں، اور جو اچھے نہیں پڑھ رہے انہیں بھی اچھا پڑھوایا جا سکتا ہے، ان سے کہا جا سکتا ہے، ان کو متوجہ کیا جا سکتا ہے کہ خدا کے واسطے سوشل میڈیا کا دور ہے۔ اسی مجلس میں کوئی 50 موبائل تو ہیں جو میری مجلس بنا رہے ہیں، ویڈیو بنا رہے ہیں۔ میرے گھر پہنچنے سے پہلے میری آواز کہیں پہنچ جائے گی، اور پھر کاٹ پیٹ کر کے پیش کرنا تو آج کی ماہرانہ روش ہے۔ میں ابھی کل ایک جگہ کھانا کھا رہا تھا تو بچے تصویر لینے لگے، تو میں نے کہا بھائی تصویر کھانے میں نہ لو، ماہ رمضان میں یہ تصویر چلے گی کہ مولانا 2 بجے کھانا کھا رہے ہیں۔ تو آپ صفائیاں دیتے رہے آپ 2 مہینے تک کہ بھائی ماہ رمضان کی تصویر نہیں ہے یہ تو 6 مہینے پہلے رمضان سے 1 سال پہلے تصویر لی گئی تھی۔ تو دور ایسا خطرناک ہے۔ تو کوئی بات میری اور آپ کی چھپی ہوئی نہیں ہے، ہر بات ہماری نوٹ ہو رہی ہے۔ ویسے بھی وہ بات کرنی نہیں چاہیے جو چھپانے کی ہو، ہماری کوئی بات چھپی بھی نہیں ہے۔ ہم تو چوک پر بات کر رہے ہیں، ہم تو روڈ پر بات کر رہے ہیں۔ دنیا میں کوئی اور ہوگا جو منہ چھپائے بیٹھا ہوگا۔ ہم تو پرمیٹی اس بات کے مانگتے ہیں کہ ہم کے چوک پہ آنا چاہتے ہیں، ہم روڈ پر آ کر بات کرنا چاہتے ہیں۔ لہٰذا بانی مجلس ازا کی ذمہ داری ہے کہ وہ خطیب کا انتظام اچھا کرے۔ دوسری ذمہ داری یہ ہے، یہ جو آئے بیٹھے ہیں نا، یہ سب حسین کے مرید ہیں۔ محرم کی تیاری کر رہا ہوں، یہ سب جو آئے بیٹھے ہیں یہ امام حسین کے چاہنے والے ہیں۔ اگر آپ کے پاس وسائل نہیں ہیں تو وسائل کا انتظام کریں، مگر انہیں تکلیف نہ ہونے پائے۔ فرش بچھائیے، نیاز کا اہتمام کیجیے، تبرک کا اہتمام کیجیے، انہیں کوئی تکلیف نہ ہو، کسی کو دھتکاریاں نہیں، دھکا نہیں دیجیے۔ خود نیاز پکائی خود کھالی کون سا کارنامہ ہے؟ کارنامہ تو یہ ہے کہ نیاز آپ بنائیں اور انہیں کھلائیں جو نیاز نہیں کھاتے، یا جو نیاز سے تھوڑا منہ موڑے رہتے ہیں، انہیں پہلے کھلائیے۔ اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ آج مجلس میں 4 ہندو آئے ہوئے ہیں تو خدا کا واسطہ، حسین کا واسطہ، پہلے انہیں نیاز کھلائیے گا۔ اگر کم پڑ جائے تو آپ نہ کھائیں، مگر انہیں پہلے کھلائیں۔ ان کا احترام ہے۔ میں اس ممبر پہ بیٹھ کر سامعین کی توہین نہیں کر سکتا، اس لیے کہ آپ کا مقام مجھ سے زیادہ ہے۔ آپ کا مقام مجھ سے زیادہ ہے، اس لیے مجھ سے زیادہ ہے کہ میرے بغیر تو مجلس ہو سکتی ہے، مگر آپ کے بغیر مجلس نہیں ہو سکتی۔ جی مجھ خطیب کے بغیر تو مجلس ہو سکتی ہے،
مگر سامع کے بغیر، عزادار کے بغیر مجلس نہیں ہو سکتی۔ بانی سے یہ دوسری ذمہ داری، بانی کی یہ دوسری ذمہ داری، میری بھی کچھ ذمہ داریاں بنتی ہیں، آپ کی بھی کچھ ذمہ داریاں بنتی ہیں۔ بانی نے اگر مجھے بلا لیا اور میں نے کوئی ایسی بات کی ہے کہ جو فساد کی بات ہے، تو آپ بھی تو سامع ہیں، مجھے اس دروازے سے باہر نہ جانے دیجیے، مجھے کہیے کہ آپ اس بات کی وضاحت کر کے جائیں۔ آپ تو آئے کراچی سے، آپ تو آئے خیرپور سے، آپ تو آئے لاہور سے، ہمیں یہی رہنا ہے۔ آپ ایسی بات کر کے کیوں جا رہے ہیں جس کو سنبھالنا ہمیں پڑے گا؟ مجھے آپ روکیں۔ میں نے اگر کوئی روایت پڑھی جو آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی، یا میں نے غلط پڑھی ہے یا آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی، تو آپ مجھ سے پوچھیں یہ کہاں سے پڑھا آپ نے، یہ روایت کہاں ہے، کون سی کتاب میں؟ آپ کا حق بنتا ہے، آپ یہاں علم لینے آئے ہیں۔ یہ حسین کا دروازہ ہے، علم عام کرنے کی جگہ ہے، جہالت پھیلانے کی جگہ نہیں ہے۔ خدا کے واسطے بانیان، سامعین، خطباء اور ذاکرین سے بات کریں، مجھے مضمون دیں۔ آپ محبوب علی شاہ نے مجلس کے لیے بلایا، مجھے بولیں کہ حضرت ابو طالب کے فضائل پڑھیں گے آج آپ، مجھے بولیں کہ آج مولا علی کی امامت اور افضلیت پر بات کریں گے آپ، مجھے بتائیں کہ صحابہ اکرام کے فضائل کیا ہیں۔ آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ مجھ سے پوچھیں کہ ام المومنین، امہات المومنین، نبی کی زوجاؤں کے مقام اور منزلتیں کیا ہیں، آپ کا حق بنتا ہے۔ علوم آل محمد کو ہم کر، ہمارے پاس آل محمد کے علم کو حاصل کرنے کا مدرسہ مجلس اعضاء ہے۔ ہمارے بھائی چپے چپے پہ مدرسہ بناتے ہیں، ہم چپے چپے پہ علم لگاتے ہیں، اور علم ہی ہمارا علم ہی ہمارا مدرسہ ہے۔ جہاں علم لگا ہوا دیکھتے ہیں ہم سمجھ لیتے ہیں کہ حسین کا مدرسہ ہے، وہاں اگر ہم چلے جائیں تو ہمیں کچھ ملنا چاہیے، تب تو بات ہے کہ حسینی مدرسہ ہے۔ ایک بہت بڑے سیاستدان ہیں، قومی اسمبلی کے ممبر ہیں، وزیر بھی رہے ہیں، مجھ سے کہنے لگے آپ کے ہاں لوگ قبضہ کرتے ہیں تو علم لگا لیتے ہیں، سنیوں کے ہاں قبضہ کرتے ہیں تو مسجد بنا لیتے ہیں۔ میں نے کہا آپ چائنا کٹنگ کھا جاتے ہیں، آپ سے بھی تو کوئی پوچھے کہ آپ سیاستدان کیا کر رہے ہیں؟ آپ کو علم تو قبضے کی جگہ پہ نظر آ گیا، آپ کو مسجد تو قبضے کی جگہ پہ نظر آ گئی، اور جو آپ نے پوری آبادیاں کھا لی، نہ وہ صحیح ہے نہ یہ صحیح ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ صحیح ہو رہا ہے، لیکن عجیب ماحول ہے۔ نہیں، خبردار، قبضے کی جگہ پہ علم کیسے لگے گا بھائی؟ تھوڑی سی سنجیدہ باتیں سن لیجئے، کڑوی باتیں سن لیجئے۔ قبضے کی جگہ پہ علم کیسے لگے گا؟ جو فدق کے قابضین پر اعتراض کرتے ہو، وہ مولا حسین کا علم قبضے کی جگہ پہ کیسے لگائیں گے؟ جگہ حلال ہونی چاہیے، پیسہ ادا کیجئے یا جس کی جگہ ہے اسے رضایت لیجئے۔ علم ایسے نہیں لگتا، علم مقدس جگہ ہے، محترم جگہ ہے، وہاں جوتیاں اتار کے جانا ہے، وہاں مولا عباس کی نگاہ ہوتی ہے، وہاں دعائیں پوری ہوتی ہیں، وہاں حاجتیں پوری ہوتی ہیں۔ یا مجھے اپنی پیسے سے زمین خریدنی ہے، یا اگر کسی اور کی زمین ہے تو اسے اجازت لینی ہے۔ ہم چپے چپے پہ علم لگاتے ہیں تاکہ مولا کا پیغام آ۔ دنیا کے پرچم گر جائیں گے، مٹ جائیں گے، مگر یہ علم 1400 سال سے اٹھا ہوا ہے، اور یہ اٹھا رہے گا، بلند رہے گا، اسے کوئی جھکانے والا نہیں ہے۔ میں تالپور میروں کو اور صوفیہ اکرام کو جنہوں نے اس خطے کے اندر علم کا رواج دیا، ان کے مرحومین کی مغفرت کی دعا کروں گا۔ آج سندھ کے چپے چپے پہ علم لگا ہوا ہے، اور یہ کہہ چکا کہ سنی بھی علم لگاتا ہے، شیعہ بھی علم لگاتا ہے۔ مولا سے وابستگی کا ایک انداز۔ میں آپ سامعین سے گزارش کروں گا توجہ بڑھائیں، مجلسوں کے معیار کو اونچا کریں، نفرت کی کوئی بات نہیں ہونی چاہیے، اور اب مخاطب ہوں انتظامیہ سے۔ یہ پاکستان سنی نے سوچا تھا، شیعہ نے بنایا ہے۔ علامہ اقبال سنی، قائد اعظم شیعہ۔ سنی نے سوچا تھا، شیعہ نے بنایا ہے، لہذا سنیوں کا بھی احترام رہے گا اور شیعوں کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ ہمیں ایک دوسرے کو
قبول کرنا ہوگا. میں آپ کو قبول کروں، آپ مجھے قبول کریں. یہی حسن ہے اس پاکستان کا. اس پاکستان کا ایک حسن یہ ہے کہ ایک بھائی سنی ہے تو دوسرا شیعہ ہے. اسے حسن مانی ہے جی. بہن سنیوں میں گئی ہوئی ہے تو بیوی شیعوں سے آئی ہوئی ہے. یہ اس خطے کا حسن ہے. لہذا خدا کے واسطے نفرتیں نہیں. البتہ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ہم غلط کو صحیح کر دیں گے. غلط ہے. یہ بیدار قوم جانتی ہے کہ قاتل اور مقتول دونوں رضی اللہ نہیں ہو سکتے. ظالم اور مظلوم دونوں رضی اللہ نہیں ہو سکتے. ایک حق پر ہے تو دوسرا باطل ہوگا. باطل تو لڑ سکتے ہیں مگر حق نہیں لڑ سکتا. 3 تصویروں کے علاوہ چوتھی تصویر نہیں ہے. یا ایک حق پر ہوتا ہے دوسرا باطل، یا دونوں باطل، یا ایک حق پر ایک باطل پر. لیکن تیسری تصویر کہ دونوں حق پر ہوں یہ نہیں ہو سکتا. یہ نہیں ہو سکتا کہ علی بھی حق پر اور شام والا بھی حق پر. ہم سے زبردستی نہیں منوائیں آپ. صحابی کی تعریف یہ نہیں ہے. کل کو اگر آپ نے یزید کو بھی صحابی ثابت کر دیا تو کیا ہم اس کو ابھی احترام کریں گے؟ جن کا احترام ہے ان کا احترام. کچھ کا احترام ہم اس لیے کریں گے کہ آپ احترام کرتے ہیں. ہم آپ کی خاطر بھی احترامی نہیں کریں گے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ آئیڈیل ہے. ہمارے نزدیک آئیڈیل علی کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے. ہمارے نزدیک مثالی شخصیت، آئیڈیل شخصیت اگر کوئی ہے تو ہمارے نزدیک مولا نبی کے بعد مولا علی. باقی ہم کسی کو آئیڈیل نہیں مانتے. یہ ہمارا کرم ہے کہ ہم کچھ کہہ نہیں رہے. کہ حاکم کو جب اس نے کہا تھا میں بھی بڑے باپ کی اولاد ہوں، آپ بھی بڑے باپ کی اولاد ہیں، میرے دادا بھی بڑے تھے، آپ کے دادا بھی بڑے آدمی تھے، ہم دونوں بڑے لوگوں کی اولادیں. حضرت فرمایا خبردار، سبقتکم الی الاسلام ترا، تم میں سے کوئی نہیں تھا اور میں اسلام کا پرستار تھا. سبقتکم الی الاسلام ترا ومقرا بالنبوۃ بطن امی، اور میں نے ماں کے شکم میں نبی کا کلمہ پڑھا. ان میں سے کوئی نہیں تھا اور میں ماں کے شکم میں اللہ کا کلمہ پڑھ رہا تھا اور نبی کا کلمہ پڑھ رہا تھا. وجعفر الذی یضحی ویمسی، اور وہ جعفر طیار جو صبح شام یطیر مع الملائکۃ ابن امی، جو صبح شام فرشتوں کے ساتھ جنت میں اڑتا ہے، پرواز کرتا ہے، وہ میرا بھائی ہے. ہمارا بھائی ایسا نہیں ہے جیسا میرا بھائی ہے. وہ بنت محمد سکنا و عرصہ، اور نبی کی دختر میری راحت جان ہے. مسعود لحمہا بلحمی و دمی، میرا خون اور اس کا خون ایک ہے. اور پھر فرماتے ہیں وَسِبْتَ أَحْمَدٍ وَلَدَيَ مِنْهَا، میں نبی کے 2 بیٹوں کا باپ ہوں. وَمَنْ مِنْكُمْ سَحْمٌ كَسَحْمِي، تم میں سے کون ہے جو میرے برابر آ کے پرواز کرے؟ میں جب اڑنے لگتا ہوں تو کوئی طائر نہیں ہے جو میرے برابر آ کے پرواز کرے، اور جب میں بولنے لگتا ہوں تو معرفت کا سیلاب بہنے لگتا ہے. تم میں سے کوئی نہیں ہے جو میرے برابر ہو. لہذا کوئی برابری کی بات اگر کرے گا تو اسے اس طرح کا جواب ملے گا. توجہ ہے. اور یہ تو بات جن کی میں کر رہا ہوں بہت روشن آدمی تھے، مگر کمال تو یہ ہے کہ حضرت ابوبکر فرما رہے ہیں لم تلد النساء مثل علی بن ابی طالب، دنیا میں کوئی عورت نہیں ہے جس نے علی جیسا بچہ جنا ہو. حضرت ابوبکر، حضرت عمر فرماتے ہیں لولا علی لہلک عمر، اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو گئے ہوتے. علی نے مجھے قدم قدم پر ہلاکت سے بچایا. دقت فرمائی آپ نے. لہذا صحابہ کرام کا مقام اور ان کا احترام رہے، مگر علی کے برابر کوئی نہیں. بخاری کے اندر، مسلم کے اندر اور مختلف کتابوں کے اندر روایت کہ مولا حسن مسجد سے نکلے، حضرت ابوبکر نے پیچھے سے دونوں ہاتھوں کو پکڑ کر امام حسن کو کاندھے پر بٹھا لیا. حضرت نے جھک کر دیکھا کون ہے تو نظر آئے حضرت ابوبکر ہے جنہوں نے اپنے کندھوں پر بٹھایا ہوا ہے. مولا علی نے دیکھ کر مسکرانا شروع کیا. صحابہ کرام نے پوچھا ابوبکر تم نے حسن کو کاندھے پر کیوں بٹھایا؟
کہا یہ شبیہ ہے مصطفیٰ ہے، کاندھوں کو اٹھانا سنت ہے۔ کم سے کم حضرت ابوبکر نے بتا دیا کہ شبیہوں کو کاندھے پر اٹھا کر چلنا سنت ہے۔ قابل مقایسہ ہی نہیں ہے اہل بیت۔ مولا علی فرماتے ہیں لا یقاسو بآل محمد احد من هذه الامہ، اس امت کے کسی فرد کو بھی آل محمد کے برابر میں لا کے نہ بٹھانا۔ کیف یسوی من جرت نعمتہم، وہ اہل بیت کے برابر کیسے ہو سکتے ہیں جو اہل بیت کے ٹکڑے کھاتے ہوں۔ لہذا احترام رہے، بے احترامی نہ ہونے پائے، مگر یہ عقیدہ ذہن میں بٹھا کر کہ اہل بیت کے برابر کوئی نہیں ہے، ان کے برابر کوئی نہیں ہے، ان کی عظمت اللہ نے طے کر رکھی ہے، اور وہ تمہارے رضی اللہ کہنے کے بھی محتاج نہیں ہے، اور وہ تمہارے علیہ السلام کہنے کے بھی محتاج نہیں ہے۔ تم علیہ السلام اگر کہہ بھی دو گے تو تم کہو گے جنہیں اللہ کہے، پھر وہ ہمارے کہنے کے محتاج نہیں ہے، جنہیں اللہ نے سلام کہا ہو، جنہیں اللہ نے صلوات کہا ہو۔ وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون صلوات من ربہم۔ دیکھنا چاہوں گا، میں صلوات کی دلیل دے رہا ہوں، قرآن مجید کی آیت کہ جن پر مصیبتیں آتی ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ انا للہ وانا الیہ راجعون، ان پر اللہ کی صلوات ہے۔ تم اسمبلیوں میں بل پاس کر رہے ہو کہ کس پہ صلوات اور کس پہ سلام؟ قرآن میں اللہ اہل بیت جن پر مصیبتیں آئی ہیں اور انہوں نے انا للہ وانا الیہ راجعون بولا ہے، ان پہ اللہ صلوات بھیج رہا ہے۔ محمد علیہ محمد صلوات۔ ان پر اللہ کا سلام ہے، ان پر اللہ کی صلوات ہے۔ عزیزان گرامی، میں آج کی مجلس میں اس وجہ سے بھی حاضر ہوا تھا کہ میں اس 7 محرم کے جلوس کے روٹ کو دیکھ سکوں اور بہتر مشورہ دے سکوں علاقائی انتظامیہ کو بھی اور شاہ صاحب کو بھی۔ عزاداری ہمارا آئینی قانونی شہری حق ہے، ہمیں یوں تو کسی پرمٹ کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کے بچے کی سالگرہ ہوتی ہے، اس کا پرمٹ لیتے ہیں کیا؟ آپ اپنے بچے کی بارات لے کر سعید آباد جاتے ہیں، یہ سکھر جاتے ہیں تو رستے میں جو 50 گاڑیوں کا قافلہ لے کے جاتے ہیں، پرمٹ لیتے ہیں کیا؟ یا آپ ہر کام کے لیے تو پرمٹ کی ضرورت نہیں ہے، امام حسین کی مجلس کے لیے پرمٹ کی ضرورت کیوں ہے؟ جلوس کے لیے پرمٹ کی ضرورت کیوں ہے؟ ہمارے بعض بزرگوں نے عادتیں خراب کر دی، پرمٹ لے لے کر عادتیں خراب کر دی۔ لیکن ٹھیک ہے، اب رائج ہو گیا ہے تو ہم آپ کو اطلاع کریں گے۔ اطلاع اور ہے، اجازت اور ہے۔ ہم آپ کو اطلاع کریں گے کہ فلاں دن مجلس کر رہے ہیں۔ آپ یہ تو ضرور پابند کر سکتے ہیں اور کہہ سکتے ہیں کہ کوئی ایسا بیان نہ ہو، کوئی ایسا خطاب نہ ہو جس میں دل آزاری ہوتی ہو، لیکن اگر کسی کو خوشبو ہی بدبو لگتی ہو، اگر کسی کو امام حسین کا نام ہی برا لگتا ہو، تو اس کا علاج تو ہم نہیں ہے، اس کا علاج تو وہ ہاسپٹل ہے جو حیدرآباد میں ہے۔ ہم اس کا کوئی علاج نہیں دے سکتے۔ میٹنگ ہو رہی تھی، تھک تو نہیں رہے؟ میٹنگ ہو رہی تھی انتظامیہ کے ساتھ، ایک صاحب کہنے لگے جلوس یہاں سے نہیں گزرے گا۔ انہوں نے کہا جی کتنی دیر تک رہتا ہے وہاں جلوس کا؟ اس گلی کے اندر اس رستے کے اوپر 10 منٹ کے لیے جلوس جاتا ہے، مین روڈ سے اس رستے پہ جاتا ہے، پھر دوبارہ مین روڈ پر آ جاتا ہے، 10 منٹ کی بات ہے۔ تو وہ جو افسر صاحب بیٹھے تھے وہ کہنے لگے کہ مفتی صاحب آپ کو 10 منٹ جلوس گزارنے میں کیا مشکل ہے؟ کہنے لگے نہیں، 10 منٹ کی بات نہیں ہے، یہ شیعہ 10 منٹ حسین حسین بولتے ہیں، ہمارے بچے پھر سال بھر حسین حسین بولتے ہیں۔ اب اس کا علاج کیا ہے؟ اگر کسی کو خوشبو ہی نہ آتی ہو، پھول ہی برا لگتا ہو، تو اس کا علاج ہمارے پاس نہیں ہے۔ نہیں عزیزان گرامی، میں پھر ایک مرتبہ متوجہ کر رہا ہوں انتظامیہ کو، اور بہت ہی سمجھدار آپ کے یہاں کے افسران ہیں،
ملک چلانے والے لوگ ہیں، انشاءاللہ وہ بالغ نظری سے اور حکمت و دانائی سے اس مسئلے کو حل کریں گے۔ مجھے زحمت نہ دیں کہ میں 7 محرم کو یہاں ہوں، تو میرے 4 اشرے ہیں، نشتر پارک پڑھوں گا، صبح سلجر بازار پڑھوں گا، رات ڈیفینس پڑھوں گا، رات باب العلم پڑھوں گا، لیکن اگر حالات صحیح نہیں ہوئے تو میں آؤں گا، اور اگر میں آیا تو آپ آئیں گے، اور ہر شخص اپنے مل کر جواب دیجیے گا دینا چاہیے۔ مل کر صلوات ہدیہ کریں گے محمد و آل محمد۔ مگر ایک چھوٹا سا وعدہ اور کر لیجیے کہ اپنے ساتھ کم سے کم 5 آدمی اور لے کر آئیں گے۔ اس وقت اگر 1000 آدمی بیٹھے ہیں تو 5000 آدمی ہونے چاہیے، یہ تو آپ کی ذمہ داری ہو گئی۔ پھر جب ہم گزارش کریں گے پورے صوبے کے لوگوں سے تو پھر ایجیٹیشن ہوگا، اور پھر خواہ مخواہ کیپٹن صاحب کا تبادلہ نہ ہو جائے۔ بہت عرصے سے ویسے یہاں قیام پذیر ہیں، تو افسران کا تو تبادلہ ہونا بھی چاہیے۔ امام حسین کا ذکر ہے، اور اسے ہمارے محترم ذمہ داران توجہ سے مسئلے کو حل کریں گے۔ شاہ صاحب سے بھی گزارش کروں گا ضد نہیں کریں، میں یہیں سے گزروں گا، میں تو جہاں سے گزروں گا وہاں آبادی ہو جائے گی، تو گزرنے کی بات کی، مولا کے ذکر کو عام کرنے کی بات کی۔ یہ ذہن میں رہے کہ الحمدللہ یہ دیوبندی حضرات بھی ہمارے عزیز ہیں، ضرورت پڑے گی تو میں ان کے مدرسے میں چلے جاؤں گا، ہمیں کوئی پریشانی نہیں، اور ہم ان سے جا کے بات کر لیں گے۔ ویسے ڈپٹی کمشنر صاحب کا آفس کہاں ہے؟ تو پھر جلوس وہاں لے چلیں گے۔ امید ہے کہ مسئلہ حل ہو جائے گا، مجھے اس سے زیادہ زحمت نہ دیں۔ آپ نہیں زحمت دے رہے، مجھے کوئی اور دے رہا ہے۔ انشاءاللہ یہ تو بہت ایک ایسی بات ہو گئی، کیونکہ میں وابستہ ہو گیا، ورنہ تو پورے پاکستان میں الحمدللہ بہت ہی پرامن انداز سے معاملات آگے بڑھ رہے ہیں، اور یہاں بھی بہت ہی پرامن انداز سے آگے بڑھیں گے۔ میں آپ سے بھی گزارش کروں گا، خبردار تبرہ یہ نہیں ہے کہ جو تبرہ بعض لوگ سوچتے ہیں اور سمجھتے ہیں۔ اہل بیت کے دشمنوں کا نام لے کے تبرہ کرنا عبادت کو محدود کرنا ہے۔ نام کسی کا نہیں لیں، نیت رکھیں کہ جو بھی اہل بیت کا دشمن ہے اس پہ اللہ کی لعنت ہے، اور جو بھی دشمن ہوگا لعنت خود بخود پہنچے گی۔ اور یہ آپ کی بیداری ہے کہ آپ زندہ لوگ ہیں، آپ اچھے کو اچھا کہتے ہیں، برے کو برا کہتے ہیں، لیکن اگر کسی کی دل آزاری ہوتی ہے تو احتیاط کریں۔ ہمارے تمام فقہا کا فتویٰ ہے کہ اہل سنت کے مقدسات کی توہین نہیں کرنی، ان کے مقدسات کا احترام کرنا ہے، اور کسی کی دل آزاری نہیں کرنی۔ ہمارے پاس حسین کا ذکر کم نہیں ہے جو ہم کسی اور کی بات کریں۔ بہترین تبلیغی نوحے سید احمد، سردار سید احمد کے نوحے ہیں، وہ پڑھیں۔ سندھی میں نوحے بڑے عمدہ نوحے میں نے کچھ سنے، اور شاہ لطیف کا کلام پڑھیں۔ میں سندھی نوحانوں سے کہوں گا کہ شاہ عبداللطیف پٹائی کے جو دوہڑے ہیں، جو سر کے ڈارو ہے، جو ان کے مرثیے ہیں، انہیں نوحوں کی شکل میں پڑھیں، باقاعدہ ماتمی نوحے بنا دیں، اور قلندر کے کلام کو پڑھیں جی، اور شاہ صاحب حسین والے مرثیہ، ثابت علی شاہ کے مرثیے پڑھیں، سردار صاحب کے مرثیے پڑھیں، نوحے پڑھیں، بزرگوں کے کلاموں پر چلے جائیں۔ ان کے کلاموں میں روحانیت بھی تھی، ان کے ہاں عرفان اور روحانیت پائی جاتی تھی، سچائی کی بنیاد پر۔ اللہ ہمیں خلوص عطا کرے، اور اس خطے میں، اس ملک میں امن و امان عطا فرمائے۔ پروردگار عالم سے دعا کریں کہ یا اللہ، محرم آ رہا ہے، امام حسین کا ذکر بھرپور انداز سے ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
اور حسین کی ماں زہرا کو ہم سے راضی فرما۔ چلیے کچھ دیر کے لیے اپنے ذہنوں کو کربلا لے چلیے۔ حسین لاشیں اٹھا رہے ہیں، اور لاشیں بھی ایسے ایسے لاشیں جن میں سے ہر ایک کا بیان ہمیں رلا ڈالتا ہے۔ ایک لاشا تو حسین نے ایسا اٹھایا جس لاشے کو حسین نے اٹھایا مگر اٹھ نہیں رہا تھا۔ وہ لاشا چھوٹا بہت تھا مگر سنگین لاشا تھا۔ کبھی حسین آگے جاتے تھے انا للہ، وہ علی اصغر کا لاشا۔ کبھی حسین مولا الٹے پیر واپس آتے تھے رضن بقضائی۔ اس ماں پر سلام ہو جس نے اپنے بچے کے لاشے کو دیکھا۔ اور دنیا کی تاریخ کی عجیب داستان ہے کہ ایک باپ قبر کھود رہا تھا اور ایک ماں دفنانے کی تیاری کر رہی تھی۔ وہ 6 مہینے کا بچہ جسے علی اصغر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ میرے ایک ہندوستان کے دوست مجھ سے کہنے لگے کہ روز عاشور ان کے امام بارگاہ سے جلوس نکل کر کربلا تک جاتا ہے۔ جلوس ابھی تعزیے کا پیچھے تھا، ہم آگے جا رہے تھے تاکہ رستے کے حالات کو اور انتظامات کو دیکھ سکیں، تو چوک پر ہمیں ہزاروں کی تعداد میں ہندو عورتیں نظر آئیں۔ کہتے ہیں جب ہم ان کے قریب سے گزرے تو ہم نے ایک عجیب بات دیکھی کہ ہر عورت کی گود میں دودھ پیتا ہوا بچہ ہے۔ مولانا کہنے لگے جب ہم قریب سے گزرے تو ایک ہندو عورت کی آواز آئی، بھائی مسلمان لگتے ہو؟ ہم نے کہا ہاں مسلمان ہے۔ کہنے لگی بتاؤ بابا حسین کا جلوس کب آئے گا؟ مولانا نے کہا تمہیں بابا حسین کے جلوس کا انتظار کیوں ہے؟ کہنے لگی تمہیں نہیں پتا آج حسین کا بچہ بھوکا مارا گیا تھا۔ آج ہم اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلاتے جب تک تعزیہ دفنا نہ دیا جائے، جب تک علم کربلا نہ پہنچ جائے، ہم آج اپنے بچوں کو بھوکا رکھتے ہیں کہ حسین کا بچہ بھوکا مارا گیا۔ یہ اس خطے کی عزاداری کا ڈھنگ ہے بھائی، اس خطے کی عزاداری کا رنگ ہے۔ امام حسین نے اس لاشے کو دفنا دیا۔ اب کربلا کے میدان میں حسین اکیلے ہیں۔ جب آئے ہیں نا میدان کربلا میں تو سارے عزیزوں کے لاشیں لا چکے تھے، اکیلے کھڑے تھے۔ دشمن حملہ کرنا چاہتا ہے، حسین دفاع کرنا چاہتے ہیں۔ 6 مہینے کا ایک مسافر جو کوفہ پہنچا تو کیا دیکھا کہ کوفے کی دکانیں بند ہیں، بازار بند ہیں، کوئی مرد کوئی چہل پہل نظر نہیں آتی۔ پریشان سوچتا ہوا گھر میں داخل ہوا، بیٹی نے بڑھ کر استقبال کیا۔ بیٹی نے کہا بابا جلدی کیجئے، دوبارہ سے تیاری کیجئے اور یہاں سے چلے جائیے۔ کہا بیٹا یہ بتاؤ یہ کوفے والے کہاں چلے گئے؟ کہا بابا آپ چلے گئے تھے، بعد میں اعلان ہوا ہے کہ کربلا میں ایک باغی نے خروج کیا ہے، اور اگر کوئی کوفے میں مرد رہ گیا اور اس باغی کو مارنے نہ گیا تو اسے گرفتار کر لیا جائے گا۔ بابا کہیں مخبری نہ ہو جائے کہ آپ کوفے میں تھے، آپ گھر میں ہی تھے، جلدی جائیے، تلوار اٹھائیے، دوبارہ گھوڑا تیار کیجئے اور باغی کو کربلا مارنے جائیے۔ عبداللہ کہتا ہے مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ کون باغی ہے جسے مارنے کے لیے ایسے لے جا رہے ہیں۔ میں نے پوچھا بیٹا اس باغی کا نام کیا ہے؟ کہ نام سے ہمیں غرض نہیں ہے، حاکم کا اعلان ہے کہ باغی کو کربلا میں مارنے جاؤ۔ عبداللہ کہتا ہے میں نے اپنا گھوڑا تیار کیا، تلوار تیار کی، دوبارہ گھوڑے پر بیٹھ کر رخصت ہونے لگا تو بیٹی رخصت کرنے دروازے تک آئی، کہنے لگی بابا آپ جنگ پر جا رہے ہیں اور جنگوں میں مال غنیمت بھی ملتا ہے، مال غنیمت میں اگر یمنی پتھر مل جائے تو میرے لیے ضرور لے کر آئیے، میں اپنے گلے کا ہار بنانا چاہتی ہوں، میں زیورات بنانا چاہتی ہوں اس پتھر کے۔ عبداللہ کہتا ہے میں گھوڑے پر بیٹھ کے جب کربلا پہنچا تو عاشور کا دن تھا اور عصر کا وقت تھا۔ میں نے عجیب منظر دیکھا، ایک 56 سالہ بوڑھا زخمی ہے جسے ہزاروں کی تعداد میں گھیرا ہوا ہے، جس کا روب اور جلال ایسا ہے وہ جہاں اپنا گھوڑا موڑتا ہے فوجیں بھاگ رہی ہوتی ہیں۔ میں نے بھاگتے ہوئے ایک سپاہی سے پوچھا یہ تو اکیلا ہے تم اس سے ڈرتے کیوں ہو؟ تو وہ کہنے لگا تمہیں نہیں پتا یہ کون ہے؟ اس کے ایک بھائی کا نام عباس ہے۔ عبداللہ کہتا پھر مجھے سمجھ میں نہیں آیا یہ کون ہے کہ جس سے اتنی بڑی تعداد میں لوگ ڈر رہے ہیں؟ اس کا جلال بہت زیادہ تھا، اس کا روپ بہت زیادہ تھا۔ عبداللہ کہتا ہے میں اتنا تو سمجھ گیا تھا کہ اسے ماریں گے تو جنگ ٹھنڈی ہو جائے گی، جنگ ختم ہو جائے گی، بس اسی کو مارنا رہ گیا، اس کے تو بچے مار دیے، اس کے تو بھائی مار دیے، اس کے تو بچے مار دیے۔ عبداللہ کہتا ہے میں نے تلوار نکالی اور ان کے گھوڑے کے پیچھے پیچھے چھپ چھپ کر قریب جانے لگا، کسی طرح قریب جا کے تلوار ماروں اور جنگ ٹھنڈی پڑے۔ کہتا ہے جیسے ہی میں قریب پہنچا میں نے تلوار کا حملہ کرنا چاہا کہ انہوں نے مڑ کر مجھے دیکھا اور دیکھ کر کہا عبداللہ قریب آؤ۔ عبداللہ کہتا ہے میرے ہاتھ پیر کانپنے لگے، یہ کون ہے جو میرے نام سے مجھے پہچانتے؟ میں گھبرا کر رکا تو پھر ان کی آواز آئی جلدی قریب آؤ۔
اور اپنے ہاتھ سے انگوٹھی اتاری اور کہا یہ یمنی پتھر ہے، اپنی بیٹی کو جا کے دینا اور کہنا میں باغی نہیں ہوں، میں مصطفیٰ کا نواسا ہوں، میں فاطمہ زہرا کا بچہ ہوں، کربلا میں نانا کا دین بچانے آیا ہوں۔ عبداللہ پیروں پر گر گئے، مولا حسین آپ ہیں؟ عبداللہ میں حسین ابن علی ہوں۔ تلوار نکال کے مولا کا دفاع کرنے لگے، مولا نے فرمایا عبداللہ واپس چلے جاؤ، عبداللہ کوفے واپس چلے جاؤ۔ کہ مولا میں آپ کو اکیلا چھوڑ کر کیسے چلا جاؤں؟ فرمانے لگے کچھ دنوں بعد میری بہن زینب آئے گی، اسے چادریں دے دینا، وہ کوفے کے بازار میں اسیر بنا کر آوازوں پر رحمت نازل فرما، رونے والوں کی توفیقات میں نفع فرما، ہم سب کی عاقبت بخیر فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، امام کو ہم سے راضی فرما، مرحوم مغفور سید سردار احمد اور اس گھرانے کے تمام مرحومین، حاضرین کے مرحومین کی مغفرت فرما، امام زمان کو ہم سے راضی فرما، ان کے نوکروں میں ہمیں شمار فرما۔ وربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ الہی و سیدی و مولائی اغفر لأولیائک یا حسین۔ آج بھی زینب کی آتی ہے صدا حسین۔ عزاداران امام سینوں پہ ہاتھ مارتے ہوئے، دستے بناتے ہوئے یا حسین کی صدا بلند کریں گے، یا حسین یا حسین یا حسین، حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین، سب مل کے یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین۔ عزادار سب مل کے پڑھتے جائیں اور ماتم بھی کرتے جائیں، یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین، حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین۔ اس لا الہ پہ جس نے گھر کو لٹا دیا، اس کو بھلا دیا، تم کیسے کلمہ گو؟ اس لا الہ پہ جس نے گھر کو لٹا دیا، اس کو بھلا دیا، تم کیسے کلمہ گو؟ اس لا الہ پہ جس نے گھر کو لٹا دیا، اس کو بھلا دیا، تم کیسے کلمہ گو؟ سب مل کے اس لا الہ پہ جس نے گھر کو لٹا دیا، اس کو بھلا دیا، تم کیسے کلمہ گو؟ تم اپنی غیرتوں کو بازار میں تو لاؤ، روئیں گے ہم کبھی نہ۔ تم اپنی غیرتوں کو بازار میں تو لاؤ، روئیں گے ہم کبھی نہ۔ اپنا معیار غیرت دنیا کو تم دکھاؤ، روئیں گے ہم کبھی نہ۔ غیرت تیری کو جس نے، غیرت تیری کو جس نے شرم و حیا دیا، اس کو بھلا دیا، تم کیسے کلمہ گو؟ اس لا الہ پہ جس نے گھر کو لٹا دیا، اس کو بھلا دیا،
तुम कैसे सब मिलके इस ला इलाह पे जिसने घर को लौटा दिया उसको भुला दिया तुम कैसे। अगर आप हमारे लेटेस्ट वीडियोस के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। शुक्रिया।